بدلیں زندگی۔ زیتون ٹی وی۔ مسلمانی زندگی کی بنیادی ستون دو ہیں، حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرات علماء۔ اور جو اللہ کے دین کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، وہ انبیاء کے بھی دشمن ہوں گے، علماء کے بھی دشمن ہوں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کوئی آدمی دیندار ہو، دین پرست ہو، خدا پرست ہو، اور پھر وہ علماء کا یا دین کا یا انبیاء کا دشمن ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کبھی بھی کوئی مسلمان نہ نبی کا قاتل ہو سکتا ہے، نہ اللہ کے ولی اور عالم ربانی کا قاتل ہو سکتا ہے۔ وہ مسلمان رہتا ہی نہیں ہے۔ یہ دو طبقے ایسے ہیں جو مسلمان، جو انسانیت کی، دین کی بنیاد ہیں۔ ان کی اتنی عظمت ہے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ساری کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستیاں، اور حضرات علماء اکرام عام انسانوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی شخصیات ہیں۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جو علم رکھتے ہیں قرآن کا، حدیث کا، فقہ کا، اور جو بے علم ہیں، کیا یہ فضیلت میں دونوں برابر ہیں؟ نہ ایسا نہیں، بالکل نہیں۔ انما یخشی اللہ من عباده العلماء، اللہ سے خشیت کا حق تو علم والے ہی ادا کرتے ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام انہیں عزت بخش رہے اور فرمایا جو قرآن و حدیث کی خدمت کر رہے، اللہ کے ہاں، اللہ کے رسول کے ہاں ان کی کیا عزت ہے؟ تم میں سب سے بہترین لوگ۔ تو ہمارے دین میں چونکہ دین کا تعلق حضرات انبیاء سے ہے یا حضرات علماء سے، اللہ کا پیغام عام انسانوں کو اللہ کا نبی پہنچاتا ہے یا اللہ کا علم رکھنے والے اللہ کے ولی پہنچاتے ہیں؟ یہی دو طبقے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے عالم بنو او متعلما، یا علم سیکھنے والے بنو، او مستمعاً، یا ان کی صحبت میں بیٹھ کر ان کی باتیں سننے والے بنو، او محباً، یا ان سے محبت کرنے والے بنو، ولا تکن الخامس، پانچواں نہ بننا کہ ان کا تمہارے دل میں عناد ہو، بغض ہو، دشمنی ہو، ہلاک ہو جاؤ، ہلاک ہو جاؤ۔ تو مسلمان معاشرے کا بنیادی ستون ہے علماء، اور ان کی عظمت اور ان کی عقیدت اور ان کا احترام اور ان کی محبت۔ اگر مسلمان معاشرے میں یہ چیز ہے تو مسلمانوں میں دین ہے۔ اور جس طبقے سے اور جس گھرانے سے اور جس خاندان سے یہ چیز نکل گئی ہے، اس خاندان اور گھر سے دین بھی نکل جائے گا۔ اور کیوں نہ نکلے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اللہ کہتا ہے، اللہ حدیث قدسی ہے، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی مول لے گا، پھر میری طرف سے اس کے لیے اعلان جنگ ہے، اس کے لیے اعلان جنگ ہے۔ ایک عالم بعمل جس سے اللہ اپنے علم کی خدمت لے لے، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خدمت ہو، جس کے واسطے سے انسانیت کو ہدایت کا راستہ مل رہا ہو، وہ عالم اگر ولی نہیں تو پھر کوئی ولی نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کہتا ہے
کہ جو میرے ولی سے دشمنی مول لے گا میرے طرف سے اس کے لیے اعلان جنگ ہے۔ اب یہ اعلان جنگ کیا ہوتا ہے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس اعلان جنگ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ اب دیکھیں، جب کوئی کسی کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہے تو اس کی سب سے قیمتی چیز کو تباہ کرنے کے لیے نشانہ لگاتا ہے۔ سب سے قیمتی چیز، دشمن کی سب سے قیمتی چیز کو نشانے میں رکھتا ہے، جنگ جو ہے۔ تو اس روئے زمین پر اللہ کی نظر میں سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، سب سے قیمتی چیز ایمان ہے۔ اور اس کی قیمت قرآن نے یوں بتائی کہ جب یہ کافر اللہ کا عذاب دیکھے گا، ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، اس کے سامنے اس کے بعد اتنا سونا ہو کہ پوری زمین سونے سے بھری ہوئی ہو۔ دنیا میں جتنے پہاڑ ہیں ان پہاڑوں سے دنیا بھری ہوئی نہیں ہے، دنیا میں جتنے سمندر ہیں دریا ہیں اس سے دنیا بھری ہوئی نہیں ہے۔ جہاں سمندر اور دریا ہیں یہاں بھی سونا ہو، جہاں پہاڑ ہیں وہاں بھی سونا ہو، جو خالی فضا ہے وہاں بھی سونا ہو، ملء الارض ذهبا، یہ پوری زمین سونے سے بھری ہوئی ہو، اور یہ چاہے کہ یہ سب لے لیا جائے اور مجھے چھٹکارا ملے تو پھر بھی اس کا چھٹکارا اللہ کے عذاب سے نہیں ہوگا۔ کس سے ہوگا؟ ایمان سے ہوگا۔ تو بتائیے ایمان کی کیا قدر و قیمت ہے؟ اس عذاب سے چھٹکارا کس سے ہوگا؟ ایمان سے۔ تو بتائیے ایمان کی کیا قدر و قیمت ہے؟ تو اللہ کے ہاں اس زمین پر سب سے قیمتی چیز ایمان ہے۔ اور جو شخص اللہ کے ولی سے، کسی عالم ربانی سے، کسی عالم بعمل سے دشمنی مول لیتا ہے، اللہ اس کی سب سے قیمتی چیز سے اسے محروم کر دیتے ہیں، وہ اس کا ایمان ہے۔ یہ آدمی کفر پہ مرتا ہے۔ اس کا ایمان نہیں رہا۔ یہ ہے اللہ کی طرف سے اعلان جنگ اور اس کا ریئیکشن، یہ ہے اس کا ریئیکشن۔ یہ شخص جو علماء کی توہین کرتا ہے، جو علماء کے لیے دل میں عناد اور بغض رکھتا ہے، جو علماء کی گستاخی کرتا ہے، یہ آدمی حسن خاتمہ سے محروم ہو جاتا ہے۔ حکیم الامہ تھانوی رحمت اللہ علیہ تو اس سے آگے کی بات فرمانے لگے کوئی شخص عالم ہے اور کسی غلطی میں مبتلا ہے، تمہارے لیے اس کی توہین پھر بھی جائز نہیں، ہاں اس کی غلطی پہ عمل نہ کرنا، اس کی پیروی نہ کرنا، لیکن توہین پھر بھی جائز نہیں، اس کے لیے اس کا علم بھی اس کے احترام کے لیے کافی ہے۔ اور فرمایا، قرآن میں بتایا کہ ایک باپ ایک ماں کافر ہیں، مشرک ہیں، لیکن اولاد سے کہا کافر ہی صحیح، مشرک بھی صحیح، لیکن چونکہ اللہ نے انہیں ماں باپ بنایا ہے تب بھی ان کی بے ادبی، ان کی گستاخی، ان کی بے حرمتی جائز نہیں ہے۔ ایک عالم اپنے عمل پہ پورے طور پہ عمل نہیں بھی کر رہا تب بھی کسی کے لیے اس کی توہین جائز نہیں۔ فیشن بن گیا ہے، بدقسمتی سے فیشن بن گیا ہے۔ بے دین لوگ، ان کے لیے تو حضرات علماء نشانہ ہے ہی، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے جب تک قوم کے دلوں سے علماء کی وقت اور عظمت نہیں نکلے گی ہماری دال نہیں گلے گی۔
یہ ہمارے رحم و کرم پہ اسی وقت ہوں گے جب یہ علماء سے انہیں کاٹ دیا جائے گا۔ پوری دنیا کے کفر کا تو یہ سب سے بڑا پروپیگنڈا ہے، سب سے بڑا پروپیگنڈا، کہ اس مسلمان قوم کو بے دینی پہ لانے کی بنیاد یہ ہے کہ ان کے دلوں سے حضرات علماء کی عظمت اور وقت نکالی جائے۔ اور آپ کا ملک اس وقت سب سے بڑا اس کی اماج گاہ ہے اس پروپیگنڈے کا، اس لیے کہ یہاں دین موجود ہے۔ اور ان کو بے دین کیسے کرنا ہے؟ دیکھتے نہیں آپ اپنے ملک میں گالی بھی ہے تو علماء کے لیے، گولی بھی ہے تو علماء کے لیے، گولی بھی علماء کے لیے، گالی بھی علماء کے لیے، فرقہ پرستی کا تانا بھی علماء کے لیے، شہادت بھی علماء کی، فرقہ پرستی کا تانا بھی علماء کو، شہادت بھی علماء کی۔ پچھلے 15-20 سال دیکھی ہے اس کراچی کی زمین پر اور ان سڑکوں پر کتنے جید عالم علماء ربانیین کا خون ہوا ہے۔ بتائیے کسی ایک کو بھی سزا ملی؟ کسی ایک کو بھی لٹکایا گیا؟ کسی ایک مجرم کو بھی سزا ملی؟ گالی بھی انہیں کی، گولی بھی انہیں کے لیے، فرقہ پرستی کا تانا بھی انہیں، شہادتیں بھی انہیں کی، توہین بھی انہیں کی، اور کردار کشی بھی انہیں کی۔ توہین بھی انہیں کی، کردار کشی بھی انہیں کی۔ فضا دیکھیے، فضا کیا بنی ہوئی ہے۔ ایک عالم، اللہ، ڈاکٹر صاحب، آج میں صبح حضرت کی زیارت کرنے کی گیا تو حضرت کا لاشا پڑا ہوا تھا، اور سبحان اللہ ایسا لگتا ہے اپنی تھکاوٹ سے آرام کے لیے لیٹے ہوئے ہیں، چمکتا چہرہ، چمکتا چہرہ۔ اور سچ یہ ہے، یہ جو ایمان ہے نا، ایمان، یہ جو ایمان ہے، اس ایمان کے آنے کے بعد حق کی خاطر جان دینا، قربانی دینا، اس کا ڈر نکال دیتا ہے، اس کا ڈر نکال دیتا ہے۔ شہادت تو وہ سبق ہے جو ہمیں بچپن سے پڑھایا جا رہا ہے، اس لیے کہ وہ سبق محمد رسول اللہ نے دیا ہے۔ وَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہادت پاؤں۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں، تو یہ تو اس حریت کے اس قافلے کا اور عظیمت کے اس قافلے کا سرمایہ ہے۔ لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ اوپر سے لے کر نیچے تک ایک بےحسی ہے، بےحسی، ایک بےحسی ہے، ایک ایسا عالم ربانی۔ اب یقین جانیں ان کے پاس دینی علوم تو تھی، دنیاوی ڈگریاں بھی اتنی تھیں جو منڈی میں بڑے مہنگے داموں بکتی ہیں۔ انہیں عربی تو آتی ہی تھی، انگریزی بھی خوب تھی، جو میں عرض کر رہا ہوں منڈیوں میں بڑی مہنگی بکتی ہے، بڑی مہنگی بکتی ہے۔ لیکن اتنا قیمتی ہو کر چٹائیوں پہ زندگی گزار دینا اور مسلمانوں کے بچوں کی تربیت کر لینا اور اپنی زندگی قرآن و حدیث کے لیے وقف کر دینا اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے سارے مفادات سے دستبردار ہو جانا اور قناعت اور سادگی کی زندگی پر گزارا کرنا۔ میں گھر میں داخل ہوا، مجھے تو اس گھر میں جانے کا بچپن سے میری ایک سلسلہ رہا ہے، اب بھی گیا، نہ فرنیچر نظر آیا، نہ ٹائلیں نظر آئیں، نہ کوئی سیٹ نظر آیا، اور نہ ہی جسے میں کہہ رہا ہوں کوئی ایسی چیز جو کوئی ضرورت سے زائد ہو، کچھ بھی نظر نہیں آیا۔
اور میں عرض کر رہا ہوں وہ ڈگریاں بھی تھی جو منڈیوں میں بڑی مہنگے داموں بکتی ہیں، لیکن انہوں نے اپنی زندگیاں اس ملک کے لیے، اس امت کے لیے، اسلام کی خدمت کے لیے ان حضرات نے وقف کر رکھی ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اوپر سے لے کر نیچے تک ایک بے حسی ہے، بے حسی، کہ اتنا بڑا آدمی یوں ہی چلا گیا، اور کوئی ایک نہیں، میں عرض کر رہا ہوں ایک لمبی فہرست ہے کراچی کی سڑکوں پر جن کا خون بہا، ایک لمبی فہرست۔ یہ بڑا ظلم ہے، یہ بڑا ظلم ہے۔ اس ظلم سے ڈر لگتا ہے، اس ظلم سے ڈر لگتا ہے کہیں اللہ کی طرف سے کوئی اور بڑی آفت نہ آ جائے، بہت بڑی آفت نہ آ جائے۔ تو آپ کے ملک میں یہ سب چیزیں چل رہی ہیں، پروپیگنڈا بھی چل رہا ہے، کردار کشی بھی ہو رہی ہے، گولیاں بھی انہیں کے سینوں پہ لگ رہی ہیں، گالیاں بھی انہیں دی جا رہی ہیں، فرقہ پرستی کا تانا بھی انہیں کو، عجیب تماشا ہے، اور شہادتیں بھی انہیں کی۔ یہ صرف اس لیے ہے، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ اگر یہ زندہ رہیں تو ان کا عوام سے تعلق ختم ہو جائے، اور جو آدمی پھر بھی عوام میں اپنی جگہ بنا لے اس کا سینہ گولیوں سے چھنی کر۔ یہ 15 16 20 جتنے علماء کراچی میں اٹھے ہیں ان میں سے ہر ایک ایسا تھا، سبحان اللہ، اپنی ایک خوبصورت گلشن سجایا ہوا تھا، لوگوں کے دلوں میں ان کی ایک عظمت، وقت، احترام تھا، اور انہیں چن چن کے نشانہ بنایا۔ اس لیے کہ ظاہر ہے عالم کی عظمت آ جائے تو پھر تو اس کی باتیں زندگیاں بدلتی ہیں نا، عالم کی عظمت اور محبت آ جائے پھر تو وہ لوگوں کی زندگیاں بدل دیتا ہے۔ اس لیے کہ ہدایت پہ آنے کا پہلا قدم یہی ہے، کسی عالم کی اس کے دل میں عظمت آ جائے۔ یقین جانیے اگر کسی خوش نصیب کو یہ مل گیا، اس کی عظمت اور محبت مل گئی، اور سچی صحبت مل گئی، خدمت کی سعادت مل گئی، یا تو اللہ اس کی اولاد کو یہ علم دے دے گا، یا کم از کم درجہ یہ ہوگا کہ اس کے اولاد کو اللہ صراط مستقیم پہ خاتمہ عطا فرما دے، کم از کم درجہ یہ ہوگا۔